السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 26 میم۔ میم کے بعد میں واو کیا ہوا؟ مو یا منہ۔ ٹا را، را ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے۔ موٹر، ہا کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، ہا الف زبر ہا، میم کے نیچے زیر ہے، دال ساکن ہو جائے گی کیونکہ دال آخر کا حرف ہے، اس لیے دال ساکن ہو جائے گی۔ تو کیا ہوا؟ حامد۔ میم، اس کے بعد میں ہا کیا ہوا؟ مح، میم کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، اس کے بعد میں واو ہے، اس کے بعد میں دال ساکن ہو جائے گی کیونکہ آخر کا حرف دال، اس لیے۔ تو کیا ہوا؟ محمود۔ حامد محمود۔ طا، طا کے بعد میں الف، اب طا کے بعد میں الف آ گیا یعنی طا کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد میں نیچے پیش جیسا بنا ہوا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا ہم کو کہ یہ ہا ہے، اور ہا کے بعد میں را، را ساکن ہو جائے گا کیونکہ را آخر کا حرف ہے، اس لیے۔ تو کیا ہوا؟ یہ طاہر۔ حامد محمود طاہر۔ الف، الف کے بعد میں سین، کیا ہوا؟ اس۔ کاف کے بعد میں واو، یا تو کو پڑھا جائے گا یا کو پڑھا جائے گا۔ لام ساکن ہو جائے گا کیونکہ لام آخر کا حرف ہے، اس لیے ہم لام کو ساکن کر دیں گے۔ تو پورا کیا ہوا؟ یہ اسکول۔ حامد محمود طاہر اسکول۔ اب شین ہے، شین کے بعد میں الف یعنی شین کھینچ کر پڑھا جائے گا اور میم ساکن ہو جائے گی کیونکہ میم آخر کا حرف ہے، اس لیے ہم میم کو ساکن کر دیں گے۔ کاف، کاف کے بعد میں الف آ گیا تو یعنی کاف کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ شام کا۔ واو، واو کے بعد میں قاف، تو کیا ہوا؟ وقت۔ تا ساکن ہو جائے گا کیونکہ تا آخر کا حرف ہے، اس لیے۔ تو کیا ہوا؟ وقت، شام کا وقت۔ پیش جیسا بنا ہوا ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ہا ہے۔ ہا کے بعد میں بڑی والی یا آ گئی تو کیا ہوا؟ ہے، شام کا وقت ہے۔ ہا کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، اس کے بعد میں الف ہے، تو کیا ہوا؟ ہا، میم اور دال ساکن ہو جائے گی کیونکہ دال آخر کا حرف ہے، اس لیے دال کو ساکن کر دیں گے۔ حامد، الف واو، یا تو او ہوگا یا او، را ساکن ہو جائے گا کیونکہ را آخر کا حرف ہے۔ تو کیا ہوا؟ اور۔ میم ہا، اس کے بعد میں میم کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، واو اور دال ساکن ہو جائے گی کیونکہ دال آخر کا حرف ہے۔ محمود، حامد اور محمود، تین نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ ایک تو چا کے اور ایک پا کے۔ اب یہاں پر جو ہے ہا جیسا آکار نہیں ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ پا ہے۔ اس کے بعد میں را اور ہاتھ چشمی، تو کیا ہوا؟ پڑھ۔ کاف را، را ساکن ہو جائے گا کیونکہ را آخر کا حرف ہے۔ تو کیا ہوا؟ حامد اور محمود پڑھ کر۔ الف کے اوپر مد لگا ہوا ہے یعنی الف کھینچ کر پڑھا جائے گا کیونکہ جس بھی حرف پر مد لگا ہوا آتا ہے وہ حرف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ گاف، گاف کے بعد میں حمزہ، حمزہ کے بعد میں یا گئی تو کیا ہوا؟ اے، گئے۔ حامد اور محمود پڑھ کر آ گئے۔ دال اور را کیا ہوا؟ در۔ واو کے بعد میں الف آ گیا یعنی واو کھینچ کر پڑھی جائے گی، تو کیا ہوا؟ در وا۔ زا اور ہا ساکن ہو جائے گا کیونکہ ہا آخر کا حرف ہے، تو کیا ہوا؟ دروازے۔ پا کے بعد میں را آ گیا تو کیا ہوا؟ پر۔ پا، واو، کیا ہوا؟ پو یا پو۔ اب جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے یہاں سے لے کے یہاں تک تو معلوم ہوگا کہ پو پڑھنا ہے یا پو پڑھنا ہے۔ نون غنہ ساکن ہو جائے گا تو کیا ہوا؟ دروازے پر پوں، پھر سے یہ پوں، دروازے پر پوں پوں۔ اب نیچے پیش جیسا بنا ہوا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ہا ہے۔ ہا کے بعد میں واو آ گئی، یا تو ہو یا ہو۔ اب جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہو پڑھنا ہے یا ہو پڑھنا ہے۔ حمزہ اور چھوٹی والی یا، تو کیا ہوا؟ ای، ہوئی۔ دروازے پر پوں پوں ہوئی۔ ہا کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، کیا ہوا؟ ہا، میم اور دال، دال ساکن ہو جائے گی کیونکہ دال آخر کا حرف ہے۔ حامد، نون، نون کے بعد میں یا آ گئی تو کیا ہوا؟ نے، حامد نے۔ میم، اس کے بعد میں ہا، تو کیا ہوا؟ مح، میم کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، واو آ گئی تو یا تو منہ ہوگا
یا مو، محمو یا محمو. پورے کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ محمو پڑھنا ہے یا محمو پڑھنا ہے. دال ساکن ہو جائے گی تو کیا ہوا؟ حامد نے محمود. یہاں پر جو ہے او والا ساؤنڈ ٹھیک لگ رہا ہے. سین کے بعد میں یا آ گئی تو کیا ہوا؟ سے. حامد نے محمود سے. کاف پیش ایسا بنا ہوا ہے نیچے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ہا ہے. ہا کے بعد میں الف آ گیا تو کیا ہوا؟ کہا. دال اس کے بعد میں دو نقطے کس کے ہوتے ہیں نیچے؟ یا کے. تو کیا ہوا؟ دی یا دے. کاف اور ہاتھ چشمی کاف میں جوائنڈ ہے تو کیا ہوا؟ کھا. کھا کے بعد میں واو آ گئی تو کیا ہوا؟ کھو، دیکھو. میم ہا کیا ہوا؟ ماہ، میم اور الٹا پیش لگا ہوا ہے واو تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ منہ، محمو. دال ساکن محمود، دیکھو محمود. میم واو کیا ہوا؟ مو. تا کے بعد میں را آ گیا، را ساکن ہو جائے گا کیونکہ را آخر کا حرف ہے تو کیا ہوا؟ موٹر. الف کے اوپر مد لگا ہوا ہے یعنی الف کھینچ کر پڑھا جائے گا. کیا ہوا؟ آ. یا کے بعد میں الف کیا ہوا؟ آیا. دیکھو محمود موٹر آیا. دال، دال کے بعد میں واو آ گئی تو کیا ہوا؟ دو. نون کے بعد میں واو تو کیا ہوا؟ نو. نون غنہ ساکن دونوں. الف کے اوپر پیش لگا ہوا ہے اور ٹھا ساکن ہو جائے گا کیونکہ ٹھا آخر کا حرف ہے اس لیے. اٹھ. کاف، کاف کے بعد میں را، را ساکن ہو جائے گا کیونکہ را آخر کا حرف ہے تو کیا ہوا؟ اٹھ کر، دونوں اٹھ کر. با، با کے بعد میں الف آ گیا تو کیا ہوا؟ با کھینچ کر پڑھا جائے گا. ہا اور را ساکن ہو جائے گا کیونکہ را آخر کا حرف ہے. باہر، دونوں اٹھ کر باہر. گاف، حمزہ، حمزہ کے بعد میں بڑی والی یا آ گئی تو کیا ہوا؟ گئے. دونوں اٹھ کر باہر گئے. الف کے اوپر پیش لگا ہوا ہے اور واو تو یا تو او پڑھا جائے گا یہ یا او پڑھا جائے گا. اب ان دونوں میں سے ایک ہی پڑھا جائے گا. اب جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں پر او پڑھنا ہے یا او پڑھنا ہے. ہا، ہا کے بعد میں واو آ گئی تو کیا ہوا؟ ہو، او ہو. الف سین زیر اس. میم، میم کے بعد میں دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں کس کے ہوتے ہیں دو نقطے نیچے؟ یا کے. اس کے بعد میں نون غنہ ساکن ہو جائے گا تو کیا ہوا؟ اس میں. تو کے بعد میں الف آ گیا تو ہا اور را ساکن ہو جائے گا کیونکہ را آخر کا حرف ہے اس لیے. طاہر، اس میں طاہر. با یا کیا ہوا؟ بے. ٹھا اور بڑی والی یا کیا ہوا؟ ٹھے، بیٹھے. ہا اور دو نقطے نیچے کس کے ہوتے ہیں لگے ہوئے؟ یا کے. تو یا تو ہی ہوگا یا ہے. نون غنہ ساکن ہو جائے گا ہیں. اوہو اس میں طاہر بیٹھے ہیں. ہا کے اوپر زبر لگا ہوا ہے اس کے بعد میں الف ہے کیا ہوا؟ ہا. میم اس کے بعد میں دال آ گئی. مد، حامد. بھا کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، بھا الف زبر بھا. حمزہ اور چھوٹی والی یا کیا ہوا؟ بھائی. حامد بھائی. تو کے بعد میں الف آ گیا، ہا اور را ساکن ہو جائے گا کیونکہ را آخر کا حرف ہے. طاہر، حامد بھائی طاہر. الف اس کے بعد میں سین کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے اور تشدید جس بھی حرف پر آتی ہے وہ حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے یعنی سین جو ہے یہ دو مرتبہ پڑھا جائے گا. اس، سین پھر پڑھا جائے گا. لام اس کے بعد میں الف آ گیا تو کیا ہوا؟ السلا. میم کے اوپر پیش لگا ہوا ہے السلام. عین، لام اس کے بعد میں یا گئی تو کیا ہوا؟ لئی، علی. کاف کے اوپر پیش ہے اور میم ساکن ہو جائے گی علیکم. حامد بھائی طاہر السلام علیکم. کاف اس کے بعد میں ہا اور الف کیا ہوا؟ کہا. نون ساکن کہاں. اب دیکھیں آپ کے اگر یہاں پر نون غنہ ساکن نہیں آتا تو کیا ہوتا؟ کہا. اب نون غنہ ساکن کا استعمال ایسے ہوتا ہے کہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں جیسے کہ کہا ہے کہاں. سین، سین کے بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا؟ سے، کہاں سے. الف کے اوپر مد لگا ہوا ہے یعنی الف کھینچ کر پڑھا جائے گا. آ، را اس کے بعد میں ہا اور بڑی والی یا کیا ہوا؟ ہے، آ رہے. ہا اس کے بعد میں واو کیا ہوا؟ آ رہے ہو. حامد بھائی طاہر السلام علیکم کہاں سے آ رہے ہو. تو کے بعد میں الف تو کیا ہوا؟ تو کھینچ کر پڑھا جائے گا. ہا اور را ساکن ہو جائے گا کیونکہ را جو ہے آخر کا حرف ہے اس لیے را کو ہم ساکن کر دیں گے. طاہر. میم، کاف کے بعد میں الف آ گیا تو کیا ہوا؟ مکا. نون ساکن ہو جائے گا کیونکہ نون آخر کا حرف ہے. مکان. سین کے بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا؟ سے، مکان سے. الف کے اوپر مد لگا ہوا ہے یعنی الف کھینچ کر پڑھا جائے گا کیونکہ جس بھی حرف پر وہ ہوتا ہے مد تو وہ حرف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے.
را، ہا کے بعد میں الف کیا ہوا آ رہا، ہا واو کیا ہوا ہو یا ہو۔ اب جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہو پڑھنا ہے یا ہو پڑھنا ہے۔ آ رہا ہوں، نون غنہ ساکن، آ رہا ہوں۔ سین اور دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں یا کے، تو کیا ہوا سے یا سی، را ساکن ہو جائے گا تو کیا ہوا سیر۔ کاف کے بعد میں یا آ گئی تو کیا ہوا کے، سیر کے۔ لام یا، کیا کے بعد میں یا آ گئی تو کیا ہوا یہ، لیے، سیر کے لیے۔ با الف کیا ہوا با، غین ساکن ہو جائے گی کیونکہ غین آخر کا حرف ہے۔ باغ، کاف اس کے بعد میں واو تو کیا ہوا کو، باغ کو۔ جیم کے بعد میں الف آ گیا، جا۔ را اس کے بعد میں ہا کے بعد میں الف آ گیا، یعنی ہا کھینچ کر پڑھا جائے گا، جا رہا۔ ہا کے بعد میں واو آ گئی تو کیا ہوا ہو یا ہو، نون غنہ ساکن، جا رہا ہوں۔ سیر کے لیے باغ کو جا رہا ہوں۔ چا، لام، واو کیا ہوا چلو، تا کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، اور میم کیا ہوا تم، چلو تم۔ بھا اور چھوٹی والی یا بھی، چلو تم بھی۔ چا، لام، اس کے بعد واو آ گئی تو کیا ہوا چلو، چلو تم بھی چلو۔ ہا کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، اس کے بعد میں الف ہے تو کیا ہوا ہا۔ میم اس کے بعد میں دال، حامد، میم ہا مح، میم واو کیا ہوا محمود، دال ساکن، محمود، حامد محمود۔ بھا اس کے بعد میں چھوٹی والی یا بھی، حامد محمود بھی۔ میم کے بعد میں واو ہے تو مو یا مو۔ اب جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ منہ پڑھنا ہے یا مو پڑھنا ہے۔ ٹا اور را ساکن ہو جائے گا کیونکہ را آخر کا حرف ہے۔ موٹر، میم دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں یا کے، تو یہ میں یا می، نون نون ساکن کیا ہوا موٹر میں۔ حامد محمود بھی موٹر میں۔ با، با کے بعد میں یا کیا ہوا بی یا بے، اور ٹھا ساکن ہو جائے گا کیونکہ ٹھا آخر کا حرف ہے، بیٹھ۔ کاف، کاف کے بعد میں را آ گیا تو کیا ہوا کر، بیٹھ کر۔ سین یا تو سی پڑھا جائے گا یا سے پڑھا جائے گا، پورے کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ سی پڑھنا ہے یا سے پڑھنا ہے۔ را ساکن کیا ہوا سیر، حامد محمود بھی موٹر میں بیٹھ کر سیر۔ کاف کے بعد واو آ گیا، واو آ گئی تو کیا ہوا کو، سیر کو۔ چا اس کے بعد میں لام، لام کے بعد میں یا آ گئی بڑی والی تو کیا ہوا چلے۔ گاف حمزہ کے بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا گئے۔ حامد محمود بھی موٹر میں بیٹھ کر سیر کو چلے گئے۔ اب چلیے اس کی رما پڑھ لیتے ہیں۔ سبق نمبر 26، موٹر۔ حامد محمود طاہر اسکول۔ شام کا وقت ہے، حامد اور محمود پڑھ کر آ گئے۔ دروازے پر پوں پوں ہوئی، حامد نے محمود سے کہا دیکھو محمود موٹر آیا۔ دونوں اٹھ کر باہر گئے، اوہو اس میں طاہر بیٹھے ہیں۔ حامد بھائی، طاہر السلام علیکم، کہاں سے آ رہے ہو؟ طاہر مکان سے آ رہا ہوں، سیر کے لیے باغ کو جا رہا ہوں۔ چلو تم بھی چلو، حامد محمود بھی موٹر میں بیٹھ کر سیر کو چلے گئے۔ آج کا سبق ہمارا یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کا جو بھی کوشچن ہوگا اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔